السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہو میرے بھائیوں اور بہنوں کو۔ آج 27ویں رات ہے، 27واں روزہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں پیچھے کا جو منظر ہے، رات ہے، تارے چمک رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی ہم سب کے لیے جو ہے لیلۃ القدر کی رات بن جائے۔ لیکن ہم نے 26 روزے گزار دیے، کبھی سوچا ہے کہ کیا غلطیاں کی ہوں گی، کیا گناہ کیے ہوں گے؟ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسی کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ہم اللہ کے لیے؟ کیا ایسا کام کریں جس سے یہ ساری جو غلطیاں بھی ختم ہو جائے، گناہ بھی معاف ہو جائے، اور صاف ستھرا روزے کے اجر ثواب مل جائے؟ تو اس کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو میں آج 27ویں رات کے لیے لایا اس لیے ہوں کہ باقی دیکھیں 28 دن رہے، 28واں روزہ ہوگا یا 29واں ہوگا یا 30واں ہوگا، 3 دن ہوں گے یا 2 دن ہوں گے، 27واں ہونے کے بعد 28واں 29واں پھر رمضان، یا 28 29 اور 30، 30واں اس کے بعد رمضان۔ تو یہ ساری چیز عید ہے اس کے بعد۔ تو لیکن یہ عمل جو ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے کرنا ہے، اگرچہ وہ 1 دن ہو جائے، 2 دن پہلے ہو جائے، لیکن کرنا ضرور ہے تاکہ ہمارے گناہ صاف ہو جائیں، ہم بالکل جو ہے روحانی طور سے، جسمانی طور سے جو ہے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ اور دوسرا ایک بڑا فائدہ ہے جو اس کے بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ پوری حدیث پڑھنے کے بعد۔ یہ حدیث امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابو داود کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1609، اور اس کے الفاظ جو ہیں عبداللہ ابن عباس کی زبان سے ہیں، وہ یہ ہے: عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وتعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمارے لیے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا۔ کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ یہ جو ہے غلطیاں، گناہ اور بے حیائی اور فحش کام اگر اللہ نہ کرے روزے کی حالت میں ہو گئے ہوں روزے داروں سے، تو یہ زکوٰۃ الفطر ان کو پاک و صاف کر دے گا، صفائی کر دے گا سارے گندگی کی۔ وَتُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور جتنے بھی غریب مسکین دنیا میں بھٹک رہے ہوں گے، رہ رہے ہوں گے، گزارا کر رہے ہوں گے، خاص طور پہ جہاں جنگیں ہو رہی ہیں اور بے رحم انسان جو ہے، جن کے دلوں میں، سینوں میں دل نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، وہاں غربت کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کا نہیں ہے، تو یہ زکوٰۃ الفطر ان تک بھی پہنچ جائے گا تاکہ وہ بھی ہماری طرح عید کی خوشیاں منا سکیں۔ لیکن کب ادا کرنا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة، جو شخص اس کو جو ہے نماز عید سے پہلے ادا کر دے گا اور پہنچا دے گا ان لوگوں کو جو مستحقین ہے، تو ان کا بھی جو ہے اجر ملے گا اور اپنے گناہ بھی صاف ہو جائیں گے۔ ومن اداها بعد الصلاة، اور جس نے نماز عید کے بعد جو ہے زکوٰۃ الفطر نکالا، تو زکوٰۃ الفطر کا جو فائدہ وہ نہیں ملے گا، صدقہ خیرات، عام صدقہ خیرات کا فائدہ مل جائے گا۔ فَهِيَ صدقۃ من الصدقات، وہ عام صدقوں سے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ماشاءاللہ یہ سب کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، اور پتہ نہیں کہ کیا ہم سے ہوا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور ایک اللہ نے راستہ نکالا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں جو ہے یہ موقع نکالیں۔ اور کتنا دینا ہے اور کس کس کے لیے دینا ہے؟ اس کو جو ہے 3 کلو کا اناج ہو، جو بھی کھانے کی چیز ہو، دال ہو، چاول ہو، کوئی بھی ہو، 3 کلو کا جو ہے آپ اپنے پیسوں سے خرید کے دے دیں ان لوگوں کو جو مسکین محتاج ہیں، یا وہ ادارے جو ان چیزوں کو سنبھالتے ہیں، ذمہ داریاں لیتے ہیں، تو ان کو لا کے دے دیں، یا پھر 3 کلو کی جو بھی چیز آپ کو کھانے کی ملتی ہے وہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے ان کو دے دیں۔ لیکن ہر شخص کے لیے دینا ہے، چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہو یا روزہ نہ رکھ رہا ہو، وہ مریض ہو یا وہ جو ہے حالت حیض میں ہو، پاک ہو ناپاک ہو، لیکن سارے گھر کے مسلمانوں کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے 3 کلو اناج جو ہے زکوٰۃ الفطر دینا ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے، اور نہیں تو پھر اس کی قیمت ادا کر دے، ہر آدمی کے 3 کلو کا جو اناج جو بھی دینا چاہتا ہے اس کی قیمت دے دے ان اداروں کو جو یہ کام سنبھالتے ہیں۔ لیکن یہ کوشش کریں کہ یہ 3 دنوں کے اندر ہو جائے تاکہ
وقت سے پہلے آپ کی زکوٰۃ الفطر بھی پہنچ جائے اور جو ہے لوگوں کو اس کا فائدہ بھی پہنچے. امید ہے کہ انشاءاللہ 27ویں ویڈیو سن کر آپ کو خوشی ہوگی، عمل کی توفیق ملے گی، اور پچھلے جتنے بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ میرے ویڈیو سنے ہیں اس کو پھیلائیں، پہنچائیں ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے یہ سارے اعمال کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرن. اب آئندہ حدیث آنے تک اور آئندہ ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.